الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، أما بعد۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے تھوڑی دیر ایک کرونا وائرس کے زمانے میں بچوں کی تربیت کے بارے میں آپ کچھ بتا رہا تھا۔ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہماری اولاد کا ہے۔ اسکولز بند ہیں، اسی طرح سے مدرسے بند ہیں، مکاتب بند ہیں، بچے گھروں کے اندر موجود۔ پھر اسی طرح سے انسانوں کے بننے کی جو محنتیں ہیں وہ ساری بند ہیں۔ دعوت و تبلیغ کا کام تھا جس کے کرنے سے ہمارے اندر ایمان کی کیفیت پیدا ہوتی تھی، نمازوں کی کیفیت پیدا ہوتی تھی، اللہ اللہ سننا نصیب ہوتا تھا۔ یہ سب رکا ہوا۔ یہ جو پینڈیمک ہے کب ختم ہوگا، کیا ہوگا، ابھی کوئی یقینی چیز نہیں ہے۔ اسکولز کب کھلیں گے، مدرسے کب کھلیں گے، کوئی یقینی بات نہیں۔ تو کچھ کام تو ہم کو اپنے طور پر خود کرنا پڑے، تب ہمارے بچوں کی زندگیاں بنیں گی۔ بچہ اگر بہت دن تک، جیسے اس سے پہلے بتایا ہمیں، تعلیم سے دور رہے گا تو ڈراپ آؤٹس ریٹ بڑھنے کے امکانات۔ آپ کتنے اچھے پڑھے لکھے لوگ ہوں گے، کتنا اچھا آپ کے گھر کا ماحول بھی ہوگا، اگر بچہ بریک ہوگا تو پھر وہ پڑھنے کی پسند نہیں کرے، اس کا شوق دوسرا ہو جائے اور اس کا ذوق دوسرا ہو جائے۔ اب بچے بھی تھک گئے، 2-3 دن سے میں ہمارے گھر سے نکل کے نظر آتا ہوں، اچھے گھروں کے بچوں کو دیکھا۔ ابھی میں نے اپنے فرزند سے کہا کہ یہ ہم دیکھ کر جو جا رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، اور کل سے ہم جا کر سب کو سمجھائیں۔ اب وہ بچے آ رہے ہیں باہر، کنچے تھے یا گولیاں تھے، اور بڑے وہاں سے گزر رہے ہیں، سب میں بھی گزر رہا ہوں، سب گزر رہے ہیں، کوئی اس کو بول نہیں رہا۔ بچوں کو اسکول تو ہے ہی نہیں، گھروں میں رہتے رہتے وہ بھی بہت زیادہ پرابلم میں آ گئے ہیں۔ اب وہ باہر جا رہے ہیں، ان کے والدین کتنی دیر تک دیکھیں گے؟ اب وہ پڑھائی چھوڑ کر اس وقت گولیاں کھیل رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے بچوں کا ذوق خراب ہو گیا ہے۔ چند باتیں آپ کو اپنے گھروں میں کرنے کے لیے بتاتا ہوں، اس کی پابندی کی نہیں انشاءاللہ تھوڑا نہ تھوڑا بچے آپ کے پڑھائی کی طرف رہیں۔ آپ گھر میں
لاک ڈاؤن ہی ہے، کیا بزنس چل رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، سب لوگ پریشانی کیا لگی ہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دن اور رات میں کوئی ایک ٹائم فکس کیجیے، یہ 40 منٹ، اور اس میں آپ اپنی اہلیہ محترمہ، آپ کے بچے، سب لوگوں کو ایک کلاس بنا جس میں آپ کو بھی شریک کریں، اور کہیے کہ اس وقت تو سب کو بیٹھنا ہے، آپ اس کو بیٹھ کر اردو میں، انگلش میں، آپ کون سی زبان میں پڑھنا چاہتے ہیں، ساری زبانوں میں چیزیں موجود ہیں۔ آپ بیٹھ کر علم حاصل کرنے کے لیے جو محنتیں کی گئی ہیں ہمارے بزرگوں کی طرف سے، اس کے قصوں کی کتابیں، کوئی یہ کتاب لے لیجیے، 40 منٹ آپ اس کو کہانیوں کی طرح پڑھیں۔ یہ 40 منٹ آپ کو ہر دن دینا ہے۔ بچے کا مسئلہ یہ ہے کہ جب اس کے سامنے ماڈلز آئیں گے، آئیڈیلز آئیں گے، بچے کے اندر وہ سیکھنے کا جذبہ پیدا ہو، ویسا بننے کا جذبہ پیدا ہو۔ اس پر بہت سی کتابیں موجود ہیں، اس کو احترام کے ساتھ بیٹھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حاصل کرنے کے لیے جو فضائل بیان کیے ہیں وہ حدیثیں پڑھنا۔ میں کچھ کتابوں کے نام بھی بعد میں بتا دیتا ہوں۔ سب سے جلدی ہر گھر میں آج کل مل جاتی ہے فضائل اعمال کو اٹھانا۔ اس کے اندر صحابہ نے، تابعین نے، سب نے علم کے راستے میں محنت کرنے کے لیے کیا محنتیں کی ہیں، اس کا باب ہی قربانیاں کا باب، فضائل صدقات میں بھی ہے، فضائل۔ اگر کوئی کتاب نہیں مل رہی ہے تو وہی کتاب آپ رکھیے۔ 40 منٹ ہر دن آپ اپنے بچوں کو بٹھا کر یہ پڑھیے، اس سے آپ کے بچے کا ذہن بنتا جائے گا۔ 1 دن میں نہیں بنے گا، 2 دن میں نہیں بنے گا، 3 دن میں نہیں بنے گا۔ میری یہ بات مان کر آپ 40 دن مسلسل کر کے دیکھیے، 40 دن کے بعد آپ کے بچے کا دماغ کیا ہوگا۔ بریک کیے بجائے 1 دن بھی بریک نہیں کرنا، 1 دن بھی بریک نہیں کرنا، مسلسل 40 ایک ٹائم فکس کر کے مسلسل 40 دن پر آپ ایک کے میاں بیوی بیٹھ کر بچے کو واچ کرتے رہیے۔ 40 دن کے بعد آپ کے بچے کے اندر کیا تبدیلی آئی ہے آپ بتائیں۔ اگر تبدیلی نہیں آئی تو آپ مجھے آ کر کہیے کہ مولانا آپ پتہ نہیں کہاں کہاں کی چھوڑتے رہتے ہیں، میرے بچے میں تبدیلی نہیں آئی ہے، کیا کرتا ہے؟ یقینی طور پر تبدیلی آئی، اس کا شوق، اس کا ذوق، اس کے اندر تبدیلی پیدا ہونا شروع کر۔ پھر آپ 5 وقت کی نماز گھر کے اندر، آپ سنت یہاں سے جا کر وہاں پڑھو تو رہو، آپ مسجد میں نماز بھی پڑھیں گے تو آپ کے گھر کے اندر مصلی رہنا ہے۔ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے کہاں سے آزاد کر دیا؟ فرعون سے آزاد کر دیا۔ اللہ نے مدد کی، سمندر میں راستے پیدا کر دیے، اللہ کی مدد کو اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ جب مصر سے پار کر کے باہر آئے، اب تھوڑا سا ٹھنڈا ہو گیا،
सब लोग एक बुत के सामने अपनी पूजा कर रहे हैं। बनी इसराइल ने कहा कि मूसा इनके देखो कितने अच्छे बुत है, हमारा भी एक बना दो ना, हम भी उनसे की करें। तो हमारा मसला है कि हम गैरों से बहुत जल्दी मुतासिर होते हैं। नबी की बात करते हैं कि मोहब्बत हमको बहुत है, लेकिन वो तरफ जा नहीं पाते। अपना घर वास्तु के मुताबिक बनाने में बहुत शौक है, वास्तु के मुताबिक घर रहना। ये तो मर जाते, आप देखते हैं कोरोना में मर रहे हैं ना, उनके सबके वास्तु के मुताबिक ही है ना। हम जाकर देख लेना कितने वास्तु के मुताबिक है, कैसे पत्ते झड़ सकते झड़ रहे हैं। तो ये सब छोड़ दो, ये अकीदे गलत हैं। घर का डिजाइन में अल्लाह के नबी ने जो हमको सिखाया है, मुसल्लल बैत, आप अपने घर में कोई एक जगह ऐसे बना के रहिए जहां मस्जिद की तरह, वहां पर ये खाली डाले रहिए, ये डाले रहिए, वहां पर कुछ चीजें, अगर घर कुशादा हो, अगर अल्लाह ने दौलत दी है तो एक छोटी सी रूम मुसल्लल निसा, मुसल्ले के नाम से हमारी सुन्नतें, सब तिलावत, सारी चीजें, घर की मस्जिद, सहाबा के घरों में होता है मस्जिदुल बैत, घर की मस्जिद बनाई। अब उसी मस्जिद में पढ़ना लिखना भी होगा, उसी मस्जिद में जो है क्या होगा, एतिकाफ, औरतों का जो एतिकाफ होता है वो वहां पर होगा, औरतों का एतिकाफ। अब औरतें एतिकाफ करती है, कहां करती है? मस्जिदुल बैत में करती है, घर की मस्जिद में एतिकाफ। आप अगर कुशादा घर है तो अपने घर में एक कमरा ऐसा, नए घर बना रहे हैं तो देख लीजिए कि मुसल्ला बनाना। अब गैर मुस्लिम सब अपना देवबंद बना के रहते हैं। हर घर में जो कितना छोटा घर में रहता है, देवबंद बना है, उनकी पूजा की जगह बना ली है, जबकि मुसलमान के लिए मस्जिद बैत थी। तो अब घर कुशादा नहीं है, पूरी रूम छोड़ नहीं सकते आप, इतना तो घर नहीं है। तो आप छोटा घर है तो आप ऐसी 2-3 जानिमाज का एक जगह ले लीजिए, उसको फिक्स कर दीजिए। कहा कि ये जो जानिमाज होगा बिछाई गई है, ये जो कोना है, ये मस्जिद बैत, वहीं तालीम होगी, वहीं ये होगा, एक जगह तय कर दें। बाकी सफाई का ख्याल रखिए, वहाँ तस्बीहात रखिए, किताबें रखिए, सेल्फ रखिए, वो टाड़ी पे और पुतले ये वो सब आपको सजाते हैं ना, कुत्ते, ऐसा कुत्ता बैठा हुआ है, बिल्ली का एक लाख बैठा हुआ है, वो मुसलमान के घर का डेकोरेशन नहीं है। मुसलमान के घर का डेकोरेशन एक सेल्फ होना चाहिए जिसमें किताबें रखी हुई, जिसके अंदर किताबें रखी हुई, कुरान है, हदीस है, बुखारी है, ये है, और ट्रांसलेशन की चीजें हैं, छोटी छोटी किताबें हैं। ये उसका हमारा डेकोरेशन हुआ है। हमारा डेकोरेशन कुत्ते, बिल्ली, ये नहीं, तो ये उस पे लगा दिया। वहां पर ये पूरे कोरोना वायरस के दौरान और हमेशा आपसे यहाँ पर ऐलान हो रहा है, आप जाकर सुन्नत कहाँ पढ़िए, वहां पर पढ़िए। तो आप वहां पर जाकर उस जगह ही में सुन्नत पढ़िए, फिर अपने बच्चों को उसकी आदत डालिए कि वो नमाज पढ़े, अपने घर की खातून से कहिए कि तुम नमाज पढ़ो। तो आप ये काम भी कर लीजिए, घर के अंदर 5 वक्त की नमाज उस मुसल्ले में कायम की, 5 वक्त की नमाज। छोटे बच्चे 3-4 हैं, उनसे कहिए कि तुम जमात से नमाज पढ़ो, एक इमाम बने। अब एक एक्टिविटी है, अब उसमें जायज ना जायज वो सब छोड़ दो, मैं तो बोल रहा हूँ सुनो, हर चीज को फतवा ना करा, बच्चे को आप एक्टिविटी कराओ। छोटे बच्चे हैं, एक्टिविटी करना, 50 एक्टिविटीज करते रहते हैं, ये एक्टिविटी कराओ। घर के इमाम साहब ये हैं, 2.5 साल का बच्चा है,
گھر کے امام صاحب ہمارے، اب اس کو امام صاحب بولتے، انہیں تھوڑے دن کے بعد امام صاحب بن جاتا ہے. اب امام صاحب جھوٹ نہیں بول سکتے، اب انہیں کوئی جھوٹ بولا، امام ہو کر جھوٹ بولتے ہو گھر کے امام. اس نے کوئی ضرورت کی، صرف اتنا بولو گھر کے امام ہو تم، وہ یہ کیا، اور امام صاحب وہ لیڈر بن گئے. امام بنے گا مسجد کا، اپنے گھر کا، دھیرے دھیرے وہ لیڈرشپ میں آئے. اب یہ کر دیا سب کو ملا کر تم کو نماز پڑھا کرنا. ایک شخص کو کہیے کہ اذان والا تم ہو، اب وہ مصلی کے پاس جا کے وہ کیا دے اذان دے. گھر میں تم اذان دلاؤ گے، مصلی میں کیا ہوگا؟ شیطان سب سے زیادہ اگر کسی چیز سے بھاگتا ہے تو اذان سے بھاگتا ہے. جن علاقوں کے اندر اذانیں مسجدوں میں نہیں ہوتی، ہم اسی جگہ بہت سے لوگ پیسے والے جو ہیں تھوڑا سا حقیر سمجھ کر ہم لوگ بہت پاش لوگ ہیں، ہم پاش ایریے میں رہتے ہیں، ادھر غیر مسلموں کے ایریے میں جا کر رہتے ہیں جہاں کبھی اذان نہیں سنائی دیتی. یہ 3 سال تک جو لوگ ایسے علاقے میں رہے ہوں جہاں پر اذان نہیں سنائی دیتی، ان کے بچوں میں جہاں اذان سنائی دیتی ان کے بچوں میں کبھی آپس میں جوڑ کر دیکھ لینا کتنا بڑا فرق ہے. اذان بہت بڑی چیز ہے. اذان سمجھ، اب بچے سے کہہ دیجیے کہ بھائی تم کو اذان دینا ہے. اب اذان آتی نہیں ہے تو یاد کرو. اب وہ ٹک ٹاک میں بچے کو ٹک ٹاک کر رہے ہیں، یہ سب ٹک ٹاک چھوڑ دو، پوری زندگی ٹک ٹاک ہی بنے. اب اس بچے کو اپنے خاندان کے اندر یہ کرنے کا اذان دے رہا ہے، اس کو بھیجو میرا بیٹا اذان دے رہا ہے، واٹس ایپ پہ بھیج دیا آپ نے. لیکن سوشل میڈیا پر کبھی نہیں دیکھا. اچھی طرح سن لو، بہت اہم باتیں بتا رہا ہوں. یہ چھوٹے بچوں کی جو اچھا کام کرتے ہیں اس کو کبھی سوشل میڈیا پر نہیں دیکھا. اس لیے نہیں بھیجنا کتنا اچھا ہے وہ نہیں کرنا اپنے بچے کو نظر رکھنا. وہ بچے کوئی میں نے آپ نے اپنے بچے کا بھیجا، بہت اچھا کیا تھا، میں نے دیکھا میں نے ماشاءاللہ نے کہا کتنا اچھا کرا، میری نظر لگ گئی. اب جب نظر لگ جاتی ہے تو دھیرے دھیرے اس کام سے دور ہو جاتے. تو کچھ لوگ اپنے بچوں کا سوشل میڈیا پر بہت بھیجتے ہیں، یہ سب کام نہیں. ہاں اپنے خاندان کا ایک گروپ بنا لو اور اس کے اندر کیا کر لو. اب جب دوسرے تو بھیج ہی رہے ہو وہ بھیج. اب وہ بچے کو مانو میں اذان دے رہا ہوں، کل سے اور اچھی اذان دینا، تو سب کا آیا ماشاءاللہ تو اور اذان. ایک امام بنا دو، ایک اقامت کہنے والے کو بنا دو، اور جب ٹائم فکس کر دو اس مسجد کے پاس ایک گھڑی لگاؤ. جیسے ہم لوگ مسجد کے اندر یہ ٹائمنگز لکھ کے رکھتے ہیں، ایک چارٹ، خوبصورت چارٹ بنا اس کے لگا کے چھوڑو، یہ میرے گھر کے نمازوں کا ٹائم ہے. یہ صاحب اذان دیں گے، یہ صاحب اقامت کہیں گے، اور امی آئے گی سب کو بٹھائے گی اور جماعت سے نماز. جس دن آپ بھی اگر پڑھ رہے ہو فرض نماز اگر یہاں مسجد میں نہیں ہے تو آپ امامت کرو. آپ امامت کر دیے تو حقیقی نماز ہی ہو جائے گی. نہیں تو وہ نماز کی ایک ایکٹیویٹی ہوگی. اب نماز سے پہلے نماز کے بعد 10 منٹ امی سے کہہ دیا، آپ کہہ دیے، کوئی ہر نماز کے بعد وضو کے فضائل ایک حدیث بیان کرے، نماز کی فضیلت اس کے حدیث بیان کرتی، بیٹھ کے پڑھ لیا، تقریر کی ضرورت نہیں، پڑھ لیا. 5 وقت کی نماز میں 5 مرتبہ 5 حدیثیں پڑھی، 40 منٹ علم کی فضیلت سنے کا بچہ. یہ آپ کے گھر میں ایک ماحول آپ بناتے ہوئے جائیں گے. چھوٹا سا ہو بتا رہا ہوں، اذان ہونا تمہارے گھر میں، بچہ اذان کا لائق بنے. جماعت کی نماز ہونا بچوں کی، اور آپ اگر یہاں نہیں مسجد نہیں جا رہے تو پھر آپ لوگ پڑھنا. مسئلہ سمجھو، مرد اگر نماز پڑھے تو مرد امام بنے گا، اس کے بعد بچوں کی سب بنے گی، گھر کی عورتیں اس کے پیچھے والی سب بنے گی.
اتنی بڑی لمبی چیز نہیں ہے، تو سامنے بچے ہیں، امام رہے گا، ایک سیٹ پہ بچے رہیں گے، پھر گیپ چھوڑ کر خواتین کھڑی ہوں گی۔ آپ نماز پڑھاؤ گے تو جماعت کی نماز ہی ہو جائے گی، آپ کی نماز جماعت میں چالو رہے گی گھر کے۔ ہاں، جو لوگ مسجد کو آ رہے ہیں، وہ لوگ جو سنتیں پڑھتے ہوتے ہیں، وہ مصلی بنا ہوا ہے، مصلی کو سوار ہو، سوار کا مطلب تو کوئی اس سے نہیں، اچھی چیز اس سے ٹائمنگ ڈالا، کتابیں ڈالا، تسبیح۔ یہ دو کام، ایک 5 وقت کی نماز، بلکہ 3 کام، 5 وقت کی نماز، 5 وقت کی نماز سے گھر کے امام صاحب بچوں میں، گھر کے اذان دینے والے مؤذن صاحب گھر کے، اس کے بعد 40 منٹ کا ایک درس۔ اور ایک اور چیز، اتنا آپ کام کر لو گے تو آپ کے 40 دن کے بعد آپ کے بچے میں پڑھائی کا شوق پیدا ہو جائے گا، وہ یہ کھیلنے نہیں جائے گا۔ یہ بچوں کو جو لوگ گانے دیتے ہیں نا، میرا بچہ بہت نالائق ہے، سن نہیں رہا ہے، نالائق کو ماں باپ، بچہ کہاں نالائق ہے؟ بچے بہت اچھے پیدا ہو گئے، ہمیں ان کی ذہن سازی کرنا نہیں تھا۔ ابھی میں راستے میں جا رہا تھا، کچھ ہمارے نوجوان بچے، ان کو عادت زور سے ایکسیلیٹر پہ ضرور کر کے پورے ایریا کو سننا دینا کہ نوشی جا رہے ہیں، اسپیڈ ماریں گے، وہ سائلنسر لے کر دیں گے، سب لوگ دیکھ رہے تھے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو لوگ اچھا سمجھ رہے ہیں۔ 90% لوگ گانے دے رہے ہیں، کیا بیوقوف ہے کہ کیا ماما اس کو سنبھالے نہیں۔ میں نے ہمارے بچے سے کہا کہ دیکھو اس کو جو گانے دیتے ہیں وہ غلط لوگ، یہ بچے جان بوجھ کر نہیں کر رہا ہے، یہ سمجھ رہا ہے کہ 90% لوگ مجھے اچھا سمجھ رہے ہیں، وہ لوگوں کو دکھانے کا کرتا، وہ کیوں کرتا ہے؟ اس کو صبح سے شام تک اس کا ذہن بنایا جاتا ہے۔ ذہن کیا بنایا جاتا ہے؟ وہ کون سا وہ گیم کھیلتے ہیں آپ لوگ، پبجی کھیلتے رہنا، صبح اٹھا پبجی کھیلنا، اور کون سے کی ویڈیو دیکھنا، یہ جو گاڑیاں چلاتے ہیں نا، ان کے واٹس ایپ کو، ان کے اسٹیٹس کو دیکھو گے تو یہی گاڑیاں نظر آتے ہیں۔ انہیں کیا سمجھتے ہیں سب بچے، یہ ہم بہت اچھا کرتے ہیں، صبح سے شام تک دیکھتے 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 ان کا دماغ ایسا بن گیا ہے۔ اب جب دماغ ایسا بن گیا تو ہم نے سے لوگ کیا کرتے ہیں، ایک مرتبہ ہاتھ میں ملیا، بلا کر ڈالا، شیطان حسن کے لڑکے ہو، تمہارا اما بابا نہیں کیا 4 مرتبہ گایا دیتے ہیں، نہیں حضرت ہم سے کرتا نہیں، کر کے جاتا تو دوبارہ کرتا۔ ہمارا محنت کتنی ہوئی ہے، جو گایا دی ہے وہ محنت، صبح سے شام تک اس کو محنت کر کے اس کا ذہن بنایا، کچھ نہیں، وہ بچہ بالکل ولی کی طرح بن جائے گا۔ صبح سے شام تک اگر اس کو وہ پروگرام دکھائے جائیں، وہ چیزیں دکھائے جائیں جس سے اس کو پڑھنے میں، لکھنے میں یہ کر سکتا ہوں، اس کے درمیان وہ چیزیں نظر آئیں گی تو یہ چھوڑتا رہے اور وہ کرتا رہے۔ صرف اتنا ہی ہے بچوں کی تربیت کا نظام۔ آپ انشاءاللہ یہ کام ہر گھر والے شروع کیجئے کہ گھر کے اندر جا کر مصلی بنائیے، اور صرف نماز پڑھو گے تو کسی کو بولو نہیں، اصرار نہ کرو، پٹائی نہ کرو، فضیلتیں سنو۔ علم حاصل کرنا ہے تو علم حاصل کرنے والوں کی کیا یہ ہوئی، اس کے واقعات سنو۔ بچہ جن چیزوں کو اچھا سمجھتا وہ بننا چاہتا اس کے اندر دے۔ پھر ہر نماز کے بعد 5 وقت آپ کے گھر میں اذان، گھر کے اندر جس گھر میں اذان دی جاتی ہے شیاطین کا اثر نہیں ہوتا، شیاطین بھاگ جاتے ہیں، سمجھے گی؟ ہم ریئل اسٹیٹ کا بزنس کرتے ہیں، پہلے ابھی نہیں کرتا بھائی، پہلے یہ جو گھراں جس کے اندر کہتے تھے کہ یہاں ایک آدمی، ایک لڑکی پھانسی ڈالنے کو مر گئی اور اس کی روح آ رہی ہے، تو وہ گھر سب میں شریک تھا، وہ روح کو بھگا کو بھیجتا تھا، اس پہ اچھا خاصا نفع ہوتا، کیسا بھاگ کے تو جا کو آزاد تو کون سی روح
تعلیم کرو، 5 وقت کی نماز کرو، ہر 5 وقت میں ایک حدیث، ایک فضیلت، زیادہ دیر نہیں، صرف ایک حدیث 3 سے 4 منٹ لگتے ہیں، تو آپ وہاں پر پڑھو تو انشاءاللہ 40 دن مسلسل بیچ میں بریک نہیں کرنا، کر کے دیکھو 40۔ آج تمہارا گھر کیسا ہے دیکھ لو، یہ پکا 5 مرتبہ اذان، 5 مرتبہ نماز، مسلسل بیت اور 40 منٹ کا ایک درس ریکارڈ کرتے جاؤ۔ آج میں ہمارے گھر میں کیسے جذبات تھے، 40 دن کے بعد کیسے جذبات تھے، مجھے آ کر بولو، 6 دن ہوا تو مجھے بچے 6 ہوں گے، ورنہ کرونا وائرس کے زمانے میں نہ اسکولس ہیں، نہ مدرسے ہیں، نہ مکاتب ہیں۔ اب تو تم ہی کو اپنے بچوں کو سنبھالنا پڑے گا۔ اگر خدا نخواستہ آپ نے اس طرف توجہ نہیں دی تو تکلیف ہوگی بعد میں جا کر، وہ تکلیف بعد میں جو آتی ہے، بچہ پختہ ہو جانے کے بعد اس کو سنبھالنا وہ آسان نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ایک اعلان یہ ہے کہ صبح کا وقت، یہ وقت چونکہ زوال کا وقت ہے، باہر دھوپ کی وجہ سے وہ باہر جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں وہ زمین تھوڑا سا گرم ہو جاتی ہے، تو آج ہمارے محمد صاحب نے کہا کہ باہر ہم قالین بچھائیں۔ میں نے کہا کہ قالین تو بچھانا نہیں ہے، ہر ایک کو اپنی جانماز انشاءاللہ لے کر آئیں گے تو باہر نماز پڑھ پائیں گے۔ جن کی جانماز نہیں رہے گی، باہر کا فرش گرم ہو چکا ہوگا، پڑھنے میں ان کو تکلیف ہوگی، سب لوگ اپنی جانماز لے کر آئیں گے۔ باقی ڈسٹینس مینٹین کیجیے، احتیاط کیجیے، کچھ دن اور ہے، کچھ دن اور جو لوگ احتیاط کر رہے ہیں الحمدللہ آرام کے ساتھ ہیں، جو لوگ بے احتیاطی کر رہے ہیں پریشانی میں مبتلا ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب پوری امت کو صحت عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے، ہر طرح کی مصیبتوں سے حفاظت فرمائے، اور اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے، اور جو لوگ صحت کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو موت تک صحت کے ساتھ بات رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔